بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ای میل لکھنے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ ہاؤ ٹو رائٹ این ای میل۔ ای میل اکاؤنٹ میں میں نے سائن ان کیا ہے۔ کمپوز پہ آپ کلک کریں۔ آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ میں اگر اس کو بڑا کرنا چاہوں یعنی فل سکرین، ڈبل کارنر ایرو پہ ایک دفعہ کلک کریں تو یہ سکرین فل سکرین میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈبل ایرو جو کہ انورڈز یا اندر کی طرف ہے، اس کو آپ کلک کریں ایک دفعہ تو سکرین چھوٹی ہو گئی۔ gmail.com میں نے سائن ان کر لیا ہے، کمپوز پہ کلک بھی کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو سکھاتا ہوں ای میل لکھنے کا طریقہ کار۔ ہمارے سامنے یہ ایک سکرین آ رہی ہے اور اس کے بارے میں پہلے آپ کو تفصیل سے بتا دوں۔ یہاں پر آپ ای میل وصول کرنے والے کا ای میل ایڈریس لکھیں گے، یعنی جس شخص کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں اس کا ای میل ایڈریس آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ نے وہ ای میل ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے، ٹائپ کرنا ہے۔ سبجیکٹ سے مراد ہے کہ ای میل بھیجنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، آپ کیوں ای میل بھیجنا چاہتے ہیں، ای میل بھیجنے کا مضمون کیا ہے یا موضوع کیا ہے، وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ یہ ہے جی ای میل کی باڈی، یعنی ای میل لکھنے کی جگہ۔ یہاں پر آپ اپنا پیغام ٹائپ کریں گے، اس کو لکھیں گے۔ اس سے نیچے آ جائیں، ہمارے پاس ایک یہ ٹول بار ہے، اس کو فارمیٹ بار بھی بولتے ہیں، اور یہاں پر مختلف ٹولز دیے گئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بھی ابھی آپ کو آگے چل کے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ ای میل باڈی کی اب میں بات کر لوں۔ سب سے پہلے آپ سلام یا آداب اور نام یا عہدہ لکھیں گے، اس کو سیلوٹیشن بھی بولتے ہیں، یعنی جس شخص کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کو آپ کس نام سے مخاطب کر رہے ہیں۔ سلام کے بعد آپ اپنا پیغام لکھیں گے کہ آپ ای میل جو بھیج رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ معلومات آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ لکھیں گے۔ سب سے آخر میں سگنیچر یا آپ کے دستخط آ جائیں گے، اس میں آپ کا نام اور آپ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تفصیلات آئیں گی۔ ای میل لکھنے کی میں چند مثالیں بھی آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح ای میل لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ یہ ای میل ایڈریس لکھیں info@schoolquran.com۔ schoolquran.com یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، اور ان کا یہ ای میل ایڈریس ہے۔ ای میل بھیجنے کا مقصد ہے آن لائن قرآن کلاسز فار مائی سن، کہ آن لائن قرآن کی کلاسز چاہیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے۔ اب ہم ای میل کی باڈی لکھیں گے، یعنی کہ ای میل کو لکھنا شروع کریں گے۔ سلام یا آداب میں السلام علیکم ٹیچر لکھ لیا ہے۔ میں چاہتا کیا ہوں، آئی وانٹ آن لائن قرآن کلاسز فار مائی 8 years old boy۔ مجھے اپنے 8 سال کے لڑکے کے لیے آن لائن قرآن کلاسز درکار ہیں۔ اس کے بعد اگر میرا کوئی سوال ہے تو وہ بھی میں لکھوں گا۔ مثال کے طور پہ واٹ از دی منتھلی فی، کہ جو ماہانہ فیس ہے آن لائن قرآن کلاسز کی وہ کتنی ہے۔ اور آخر میں نے ریگارڈز لکھا ہے اور یہ نام لکھ لیا ڈاکٹر طاہر علی، اور ڈاکٹر طاہر علی کا موبائل فون نمبر بھی ٹائپ کر دیا ہے۔ یہ ایک سیمپل میں نے لکھا ہے، ایک مثال آپ کو دی ہے۔ ایک اور مثال اب دیکھتے ہیں۔ ای میل ایڈریس میں لکھا ہے جی info@devubattery.com۔ یہ devubattery.com ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آن لائن گاڑی یا یو پی ایس کے لیے بیٹریز سیل کرتے ہیں۔ info@devubattery.com۔ اس کے بعد آ گیا سبجیکٹ، ای میل کیوں بھیجی جا رہی ہے، بائی اے یو پی ایس بیٹری، یعنی کہ یو پی ایس کے لیے بیٹری خریدنا چاہتے ہیں اس لیے ای میل بھیجی جا رہی ہے، وہ لکھ دیا اپنے سبجیکٹ میں۔ سیلوٹیشن کہہ لیں، ہیلو سیلز ڈپارٹمنٹ۔ اس کے بعد اپنا پیغام لکھیں، آئی وانٹ ٹو بائی اے 12 volts یو پی ایس بیٹری۔ میں نے لکھا ہے کہ میں 12 وولٹ کی یو پی ایس کے اوپر چلنے والی بیٹری خریدنا چاہتا ہوں۔ آگے کوئی میرا سوال ہے تو وہ بھی میں لکھوں گا، واٹ از دی پرائس آف 200 امپیئر یو پی ایس بیٹری۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ 200 امپیئر کی جو بیٹری ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ سب سے آخر میں دستخط آ گئے، یعنی کہ سگنیچر کہہ لیں، اس میں ریگارڈز ہے ایڈوکیٹ سید سلمان، اور ان سے رابطہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیا ہے۔ ای میل کے الفاظ کا رسم الخط تبدیل کرنا۔ ایک ای میل میں نے ٹائپ کی ہے، ای میل ایڈریس لکھ دیا ہے info@schoolquran.com۔
اس کے بعد سبجیکٹ میں ای میل کا تعلق جس موضوع سے ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے کہ آن لائن قرآن کلاسز فار مائی سن، یہ مجھے چاہیے۔ یہ سیلوٹیشن آگے مخاطب کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے السلام علیکم، اور ٹیچر آگے لکھ دیا ہے استاد۔ ای میل میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ آئی وانٹ آن لائن قرآن کلاسز فار مائی 8 ایئرز اولڈ بوائے، یعنی 8 سال کا میرا لڑکا ہے، اس کے لیے مجھے آن لائن قرآن کلاسز چاہیے۔ ایک میں نے یہ سوال بھی لکھ دیا ہے کہ جو منتھلی فیس ہے وہ کیا ہے، اور آخر میں یہ سگنیچر آ گئے۔ اب بات آتی ہے رسم الخط تبدیل کرنے کی، یعنی کہ فونٹ سٹائل تبدیل کرنے کی۔ تو اس میں جو ای میل کی جو باڈی ہے یہ میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ کیا تبدیل کر سکتا ہوں؟ اس کا رسم الخط تبدیل کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے کروں گا؟ نیچے آ جائیں، یہ جو اے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جیسے ہی میں ماؤس لے کر آیا ہوں تو فارمیٹنگ آپشنز لکھا رہا ہے، اس کو میں جیسے ہی کلک کروں گا ایک دفعہ تو ہمارے سامنے یہ فارمیٹنگ ٹول بار اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں یہ چاہتا ہوں کہ رسم الخط تبدیل کروں، یعنی کہ فونٹ سٹائل تبدیل کروں۔ جو لکھائی ہے جس طریقے سے لکھی گئی ہے وہ الفاظ کا ذرا سٹائل تبدیل ہو جائے تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ ابھی اس وقت جو فونٹ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے سین سیرف۔ ادھر آ جائیں اور میں اس کی جگہ استعمال کرتا ہوں جی وائڈ۔ اب یہ دیکھیں ای میل کے الفاظ یا لکھائی تھوڑی بڑی ہو گئی ہے۔ کالا سیاہ رنگ تو پہلے بھی تھا لکھائی کا، لیکن آسانی کے ساتھ اب یہ الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی آپ کو فونٹ سٹائل یا رسم الخط پسند آئے وہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ای میل کے الفاظ کی شکل کو ترتیب دینا۔ ای میل ہم نے لکھ لی ہے، اب میں کچھ الفاظ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں یا ان کی شکل کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس کو ہم بولتے ہیں فارمیٹنگ۔ تو یہ فارمیٹنگ بار اوپن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کلک کریں گے یہ فارمیٹنگ بار آ جائے گی، ایک دفعہ دوبارہ اے کے اوپر کلک کریں گے تو یہ غائب ہو جائے گی۔ تو فارمیٹنگ بار یہ اوپن ہونی چاہیے۔ اچھا، میں یہاں پر کسی بھی جملے کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ ہیوج کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو واٹ از دی منتھلی فی ہے یہ الفاظ اس جملے کے یا اس لائن کے بڑے ہو گئے۔ میں واپس اس کو نارمل کرنا چاہوں تو نارمل کر دیں۔ میں سارے الفاظ کو ایک دفعہ سلیکٹ کیا ماؤس سے اور ان تمام کو میں لارج کر دیتا ہوں، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، یہ الفاظ آسانی سے پڑھے جائیں گے۔ جس کو ای میل بھیج رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ کے ای میل کو پڑھنے کے لیے چشمے یا اینک کی ضرورت پڑ جائے۔ جو بھی آپ الفاظ لکھیں وہ ایسے فارمیٹ میں، ایسے فونٹ سٹائل میں، ایسے رسم الخط میں ہو کہ آسانی سے دوسرا شخص پڑھ سکے۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے جی ہمارے پاس فارمیٹنگ بولڈ ہے، اٹیلک ہے اور انڈر لائن ہے۔ میں بھی آپ کو ان کا عملی طور پہ استعمال بھی کر کے دکھانے لگا ہوں۔ یہ نام لکھا ہے ڈاکٹر طاہر علی، اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہ بولڈ کے اوپر یا بی کے بٹن پہ ایک دفعہ کلک کر دیا تو یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر علی جو ہے یہ موٹے الفاظ میں اب لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آئیٹیلک۔ آئیٹیلک سے مراد ہے کہ الفاظ تو وہی لکھ رہیں گے لیکن ان کو تھوڑا ترچھا کر دے گا۔ میں ابھی آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں موبائل نمبر سلیکٹ کیا اور اس کو یہ آئیٹیلک پہ ایک دفعہ کلک کیا تو یہ الفاظ تھوڑے ترچھے ہو گئے۔ اس کے بعد ہے جی انڈر لائن۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ لائن جو ہے اس کو سلیکٹ کیا اور میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ان الفاظ کے نیچے ایک لکیر یا لائن لگ گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں جی کہ ہم نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں یہ کالے سیاہ رنگ میں نہ ہوں بلکہ ان کا رنگ ہی تبدیل کر دیا جائے۔ الفاظ کو میں نے سلیکٹ کر لیا ماؤس سے اور ٹیکسٹ کلر میں آ جائیں تو یہاں پر میں یہ بلو رنگ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لکھائی ہے یا جو الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام نیلے رنگ کے ہو گئے۔ جب فرض کریں آپ نے غلطی کر دی، گڑبڑ ہو گئی، آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ دیکھیں یہ ایرو یہاں پہ بنے میں ایک الٹے ہاتھ اور ایک سیدھے ہاتھ تو یہ انڈو کے اوپر ایک دفعہ میں کلک کروں گا یا کنٹرول زیڈ اس کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی ہے تو یہ اس کو واپس لے جائے گا ایک قدم پیچھے۔ یہ دیکھیں واپس آ گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے صرف یہ 3 لائنیں جو آخری ہیں ریگارڈز ڈاکٹر طاہر علی اور موبائل نمبر، اس کو میں نے نیلے رنگ کا کرنا تھا، پورے الفاظ کو میں نے نیلا نہیں کرنا تھا تو میرے سے غلطی ہوگی تو میں نے یہ انڈو کر لیا۔ اب میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہ نیلا رنگ میں نے سلیکٹ کر لیا تو یہ آخری جو الفاظ ہیں، جو سگنیچر ہے، جو دستخط ہیں، وہ صرف نیلے رنگ کے ہو گئے۔ اچھا، اگر میں چاہوں کہ کسی جملے کا بیک گراؤنڈ تبدیل ہو جائے، یعنی کہ وہ جملہ یا وہ الفاظ ہائی لائٹ ہو جائے، مثال کے طور پر یہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے اور میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں
تو یہاں سے میں اس کا بیک گراؤنڈ کلر تبدیل کر دوں گا. مثال کے طور پہ میں ریڈ رنگ لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، کسی بھی چیز کو اہمیت دینے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان الفاظ کا بیک گراؤنڈ جو رنگ ہے، جو کلر ہے، وہ تبدیل کر دیتے ہیں. کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے یا یہ ہے کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو انڈو کر لیں. یہاں سے کنٹرول زیڈ ہو گیا، واپس آ گئے. اس کے بعد باری آتی ہے الائنمنٹ کی. اس وقت جو الائنمنٹ استعمال ہو رہی ہے وہ الٹے ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے یا کھبے ہاتھ سے لکھی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ یہ لائن میں نے لکھی ہے اور یہ شروع ہوئی ہے الٹے ہاتھ سے. اس کو میں نے سلیکٹ کیا، ادھر آ جائے الائنمنٹ میں، اور میں اگر اس کو رائٹ ہینڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لائن رائٹ ہینڈ پہ چلی جائے گی. انڈو کر لیتے ہیں جی. میں اگر اس لائن کو سینٹر میں لانا چاہتا ہوں تو یہ لائن سینٹر میں آ گئی. دوبارہ انڈو کر لیں. ایک سے زائد بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے واٹ از دی منتھلی فی. آن لائن قرآن کلاسز جو پڑھائی جا رہی ہیں ان کی منتھلی فیس کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مزید سوال میں نے یہاں پر ایک یہ دوسرا سوال بھی لکھ لیا ہے. میں نے ان کو سلیکٹ کیا اور میں نے یہاں پر نمبر لگانا ہے کیونکہ میرا ایک پہلا سوال اوپر ہے اور یہ دوسرا سوال اس کے بعد ہے. تو ان دونوں سوالوں کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہاں پر آ جائے نمبرڈ لسٹ. تو یہ اس نے نمبر لگا دیے کہ یہ میرا پہلا سوال ہے اور یہ میرا دوسرا سوال ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے میں کوئی تیسرا سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. یہ لائن کے آخر میں آ کے آپ نے ایک دفعہ انٹر کرنا ہے تو 3 نمبر خود بخود لکھا آ جائے گا. اور میں یہاں پہ سوال پوچھ سکتا ہوں ڈو یو آفر اے ڈسکاؤنٹ. کیا آپ کوئی رعایت وغیرہ، کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو ایک تیسرا سوال بھی پوچھ لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نمبرنگ نہ آئے، یہ 1 2 3 نمبر نہ لگائے جائیں تو ان کو آپ سلیکٹ کریں اور ادھر بلٹس لگ جائیں گی. بلٹس کیا ہوتی ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کو پہلے میں ختم کروں. نمبرڈ لسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ختم ہوگی. دوبارہ کلک کروں گا واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ختم میں نے ان کو کر دیا. اور یہاں پر ہے بلٹڈ لسٹ. اس کو ایک دفعہ میں کلک کروں گا تو یہاں پر اس نے ڈاٹ لگا دیے. ایک ترتیب کے ساتھ ان جملوں کو یا سوالوں کو لکھ دیا لیکن شروع میں ایک ایک ڈاٹ ڈال دیا. اس کے بعد باری آتی ہے انڈینٹ کی کہ آپ نے کسی بھی لائن کو آپ نے سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ تھوڑا سا مزید موو کرانا ہے یا سپیس ڈالنی ہے. تو ایک تو حل یہ ہے کہ اس کے شروع میں آ جائیں اور سپیس بار دبائیں کی بورڈ سے. میں نے اس لائن کو سلیکٹ کیا اور یہ سیدھے ہاتھ آپ دیکھیں انڈینٹ مور. تو ایک دفعہ کلک کرتا ہوں یہ آگے لے جائے گا اور کلک کروں گا مزید آگے لے جائے گا. اس کو واپس کرنا ہے تو انڈینٹ لیس پہ کلک کروں تو یہ پیچھے لے جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. شکریہ. میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتانے دیں کہ آپ کو کیوں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا. دنیا میں زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے. کبھی نہ کبھی تمام مردوں اور عورتوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اخراجات کم کریں جن کا تعلق مہنگائی، پیسے، موبائل فون، بجلی اور بجلی سے چلنے والے آلات، پانی اور سوئنگ گیس وغیرہ سے ہے. تو میری ویڈیوز کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں اور سیکھیں تاکہ آپ خود اپنے روزمرہ مسائل کا حل کر سکیں. اس طرح آپ کو باہر سے کسی کاریگر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی. لیکن ایک منٹ ٹھہریے، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے حالات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جن لوگوں میں کوئی بھوک اور وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو حل کرنا. تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.